اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حکیم کرم الدین غوری ہے۔ میں مستند اور لائسنس یافتہ حکیم ہوں۔ میں نیشنل کونسل فار طب حکومت پاکستان سے رجسٹرڈ ہوں اور ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ اور لائسنس یافتہ ہوں۔ میرے دعا خانے کا ایڈریس ہے عقب بواری ہوٹل، بالمقابل لاہور اسٹاک ایکسچینج، یا بالمقابل فلیٹی ہوٹل، 11 جٹن روڈ، لاہور۔ والد کا نام حکیم نور محمد غوری، جو کہ ایک سمجھدار بزرگ اور دنا سیانہ بابا کے نام سے مشہور سنیاسی حکیم تھے، جو کہ مختلف امراض کا علاج، مثلا کمر کے موروں کا علاج، مردانہ امراض، بے اولاد حضرات کا علاج اور فالج لقوہ، مردانہ و زنانہ تمام کا علاج، اور ٹوٹی ہوئی ہڈی جوڑنے اور باندھنے کے ساتھ ساتھ نال پہار کا بھی علاج کیا کرتے تھے۔ میں ابتدا میں ہی اپنے والد صاحب کے پاس شاگردی میں رہا، جو کہ کشتہ سازی اور دعا سازی میں ان کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ میں اپنے والد محترم کی شاگردی میں تھا، تو اسی دوران میں مجھے بینک میں نوکری مل گئی۔ میں 1994 میں بینک میں بھرتی ہوا اور لاہور شفٹ ہو گیا۔ یہاں آ کر مجھے احساس ہوا، کیونکہ میں اپنی مہارت تو حاصل کر چکا تھا علاج معالجے کے متعلق، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ بیمار انسانوں کی خدمت کی جائے۔ تو میں نے باغ جناح کے اندر لائبریری کے سامنے فوارے کے ساتھ درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ کر بے اولاد حضرات اور گردن کے موروں اور کمر کے موروں، جوڑوں کے دردوں، فالج لقوہ والے مریضوں کو میں دعائی فی سبیل اللہ دیتا رہا ہوں۔ پرانے سیاح جو ہیں میرے اس بات کی تائید کریں گے۔ باغ جناح میں بیمار انسانوں کی خدمت کرتے کرتے مجھے احساس پیدا ہوا کہ میں باقاعدہ حکمت کا کورس کروں۔ تو اس سلسلے میں نے حکمت کا کورس کرنے کے لیے میں نے ساہیوال شہر میں تبادلہ اپنا کروا لیا، اور وہاں پہ جا کر میں نے ساہیوال طبیہ کالج میں باقاعدہ داخلہ لیا۔ 4 سال 6 ماہ دن رات کی محنت کے بعد میں وہاں سے مستند اور رجسٹرڈ ہوا۔ لیکن جب میں لاہور شفٹ ہوا تو عقب بواری ہوٹل بالمقابل لاہور اسٹاک ایکسچینج میں ایک کرائے کا مکان لیا وہاں پہ، کیونکہ لوگوں کا مجھ سے رابطہ تھا۔ میرے والد صاحب کی وفات کے بعد لوگ مجھ سے رابطے میں رہے۔ چیچا وطنی بھی گیا، وہاں پہ میرے ساتھ لوگ رابطے میں رہے۔ کھانے وال میں میرے پاس رابطے میں رہے۔ جب میں لاہور شفٹ ہوا تو وہ لوگ مجھ سے لاہور رابطہ کر کے آئے، اور یہاں پہ لوگ آتے رہے، شفا پاتے رہے۔ بے شمار لوگ، تقریباً سینکڑوں کی تعداد سے بے اولاد جو لوگ تھے وہ صاحب اولاد ہو گئے، اور ریڑھ کی ہڈی کے موروں کا مسئلہ، گردن کے موروں کا مسئلہ، جوڑوں کا درد، فالج لقوہ، ہیپاٹائٹس، بے اولاد حضرات، رحم کی رسولیاں، پانی کی تھیلیاں، لکوریا، مردانہ امراض جیسے لوگ بے شمار آتے گئے اور شفا پاتے گئے۔ ایک آیا، اس کو آرام آیا، اس نے دوسرے کو بتایا، اس طرح جوک در جوک چلتا گیا کام، اور تعداد بڑھتی گئی۔ الحمدللہ میں نے نہ تو کبھی اشتہار چھپایا، اور نہ میں نے کبھی ٹی وی پر ایڈ چلایا، اور نہ میں نے کبھی فیس بک پر یا واٹس ایپ پہ یا یوٹیوب پہ کوئی چینل بنایا تھا۔ لیکن کچھ مریضوں نے اور میرے بچوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اب طریقہ علاج چینج کریں، آپ بھی چینل پر آ کر لوگوں کو بتائیں، کیونکہ شہروں کے اندر مختلف امراض کا علاج کرنے والے جعلی حکیم بیٹھے ہیں، جو کہ کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہی مستند ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، نہ ہی وہ رجسٹرڈ ہیں گورنمنٹ سے، اور نہ ہی ان کا کوئی دوا خانہ ہے۔ وہ گھروں میں بیٹھ کر چینل بنا کر ادویات سیل کر رہے ہیں۔ حاضرین، لوگوں کے حالات سننے پہ پتہ چلا، اور بہت سارے مریض جعلی حکیموں سے جب ٹھگے گئے ہیں تو وہ میرے پاس آ کے آہو فریاد کرنے لگے کہ ہمارا نقصان ہو گیا، جعلی حکیموں سے ہم ٹھگے گئے ہیں، فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں نقصان ہوا۔ تو محترم، میں نے یہ سوچتے ہوئے، میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے، کیونکہ میری پریکٹس الحمدللہ بہت اچھی ہے، میرے پاس شام کو اچھا خاصا رش رہتا ہے۔ میں مختلف امراض کا علاج، مثلا کمر درد کا، جوڑوں کے دردوں کا، گردن کے موروں کا مسئلہ ہو، جوڑوں کا درد ہو، فالج لقوہ ہو، ہیپاٹائٹس ہو، رحم میں رسولیاں ہو، پانی کی تھیلیاں ہو، میں ان کا امراض کا علاج کرتا ہوں۔ تو میرے پاس کافی رش رہتا ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں کوئی باقاعدہ چینل چلا سکوں، اور مریضوں کی خواہش پر میں آج پہلی دفعہ یہ ریکارڈنگ کروا رہا ہوں۔ تو امید ہے آپ مجھ سے رابطہ ضرور کریں گے۔ میری یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوائی جس سے مرضی لیں، کم از کم یہ ضرور پتہ کر لیں کہ وہ باقاعدہ حکیم ہے
رجسٹرڈ حکیم ہے؟ کیا وہ کوالیفائڈ حکیم ہے؟ گورنمنٹ پاکستان سے رجسٹرڈ ہے؟ PHC پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے بھی رجسٹرڈ ہے؟ کیونکہ رجسٹرڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا تجربہ بھی ضرور دیکھیے گا کہ اس کا تجربہ کتنا ہے۔ تجربہ اپنی جگہ پہ ایک اہمیت رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سیانے حکیم کے پاس جائیں، سیانے بزرگ کے پاس جائیں، سیانے ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو سیانے کا کوئی مطلب ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنے تجربے کو کرتے کرتے ایک عمر گزار بیٹھتا ہے تو وہ سیانہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو تجربہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر مختلف امراض کو ڈھونڈنے میں اور اس کا علاج کرنے میں بہت بہتر ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، میں کچھ سال تو اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کی خدمت میں کام کرتا رہا، ان کے ساتھ کام کرتا رہا، ان کی شاگردی میں کام کرتا رہا۔ اس کے بعد مجھے بااختیار ہوئے تقریباً 35 سال ہو چکے ہیں۔ 35 سال سے میں لاکھوں انسانوں کی خدمت کر چکا ہوں، جو کہ بے اولاد جب میرے پاس لوگ آئے ہیں، تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں بے اولاد لوگ آئے ہیں جن کا علاج میں نے کیا، اب وہ سب صاحب اولاد ہیں۔ یہ میرے پاس ڈائری ہے، اس میں میں نے ان کا نام، ٹیلی فون کا نمبر، گھروں کے ایڈریس اور جس طریقے کو حمل ٹھہرا ہے وہ سب درج ہے اس میں۔ یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ میرے پاس ٹیلی فون نمبر، گھروں کے ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، گھروں کے ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، گھروں کے ایڈریس، جس طریقے کو عمل ٹھہرا ہے وہ طریقیں بھی ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ محترم، یہ سب لوگ وہ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی، اب سب کے پاس اولاد ہے۔ یہ سب کے ٹیلی فون نمبر، گھروں کے ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر جس طریقے کو حمل ٹھہرا ہے وہ طریقیں لکھی ہوئی ہیں، ساتھ ٹیلی فون نمبر ہے، گھروں کے ایڈریس ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس اولاد نہیں تھی۔ الحمدللہ سینکڑوں لوگوں نے شفا پائی ہے، صاحب اولاد ہو گئے ہیں۔ یہ سب کے نام ہیں، ٹیلی فون کا نمبر ہے، گھروں کے ایڈریس ہیں اور جس طریقے کو حمل ٹھہرا ہے وہ طریقیں لکھی ہوئی ہیں ساتھ۔ یہ سب وہ لوگ ہیں۔ میں ناظرین، اس کے علاوہ میرے پاس ریڑھ کی ہڈی کے موروں کا مسئلہ، گردن کے موروں والے مریض جن کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، بازو میں درد جا رہا تھا اور بازو سن ہو گئے تھے، وہ لوگ آئے ہیں۔ کمر کی ہڈی کے موروں کا مسئلہ جن کو تھا، جن کے نس دبنے سے نیچے والے دھڑ کمزور ہو گئے تھے، دھڑ کام نہیں کر رہے تھے، ٹانگوں میں درد جا رہا تھا اور نیچے والے دھڑ پر، ٹانگوں پر وزن نہیں پڑ رہا تھا، وہ لوگ میرے پاس آئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں شفا پا گئے ہیں۔ اگر کسی نے میرا دیکھنا ہو تو میرے کمنٹس میں میرے پیج کو فالو کیجیے گا۔